نفسیات کے مطابق جب کوئی شخص آپ کی نفی کر رہا ہو، آپ سے اجنبی رویہ رکھ رہا ہو، تو حقیقت میں وہ آپ میں دلچسپی بڑھا رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ لوگ حالات کی بات کرتے ہیں، میں نے درود پاک کی برکت سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو اور صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، میں 3 لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بابا کے قاتل یاد آ جاتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والا، داڑھی منڈانے والا اور شرابی۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ جب میڈیکل کی کتابوں کو صرف چومنے سے ڈاکٹر نہیں بنا جا سکتا تو قرآن کو صرف چوم کے مومن کیسے بنا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ سنو حوا کی بیٹی، مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے، لوگ پڑھ کر پھاڑ دیتے ہیں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، کیونکہ مٹی کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ سنگ مرمر پہ تو ہم نے پیر پھسلتے دیکھے ہیں۔ سبزی خریدتے وقت مفت میں گاجر اٹھا کر کھانے سے وٹامن ڈی کے ساتھ گناہ بھی ملتا ہے۔ اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں تو اپنے پاس وہ چیز ڈھونڈیں جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ میں اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے دکھ برداشت کرنے والوں میں رکھا، دینے والوں میں نہیں۔ منافق لوگوں سے زیادہ بہتر وہ آوارہ کتا ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو بھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہا، تو پھر وہ شخص کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے جائے؟ محبت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی محبت ہی رہتی ہے۔ عورت کسی بھی عمر میں ہو، اس کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ محبت اور خواب ہر عورت کی کمزوری ہوتے ہیں اور مرد ہمیشہ عورت کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی ذات کو تماشا بناتا ہے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ درد سہنے میں، محبت بھولنے میں اور خود کو سنبھالنے میں عمریں بیت جاتی ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں اور جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرو، کیونکہ تعریف عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ مرد کی فطرت ہے کہ اسے جب عورت سے محبت ہوتی ہے وہ دن رات اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے علاوہ دنیا ہی خالی لگتی ہے۔ عورت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے محبت نہیں، شوہر تلاش کرتی ہے، جبکہ شادی کے بعد شوہر نہیں بلکہ محبت تلاش کرتی ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جسے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ مرد جس عورت سے جسمانی محبت کرتا ہے وہ اس کے سامنے روحانی محبت کا ناٹک کرتا ہے۔ جب کوئی مرد آپ کو پسند کرتا ہے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہنستا ہے، وہ آپ کو نہیں بدلتا بلکہ آپ کے لیے خود کو بہتر بناتا ہے۔ وہ آپ سے دوسری لڑکیوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آپ کو کال اور میسج کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کی پرواہ کرتا ہے کہ آپ کہاں جاتی ہیں، کیا پہنتی ہیں۔ وہ آپ کو کنٹرول نہیں بلکہ محبت جتاتا ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے۔ عورت کو 2 باتیں بھول کر بھی نہ بتانا، ورنہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ میں شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتا تھا، اس کے سامنے کبھی کسی دوسری عورت کی تعریف مت کرنا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے روئے تو وہ اسے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی ہے
لیکن اگر مرد کسی عورت کے لیے روئے تو اس عورت کو روئے زمین پر اس جیسا چاہنے والا نہیں ملے گا۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کریں، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ جو لوگ دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ ایجاد اور اولاد کے لچھن پہلے ہی سے معلوم ہو جایا کرتے تو دنیا میں نہ کوئی بچہ پیدا ہونے دیتا اور نہ ایجاد۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ زندگی میں اگر ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کی کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، ہمارے پاس کچھ لوگ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو گوشت خور گھر پسند نہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا لیکن اس کے معنی درست نہیں سمجھا۔ اللہ پاک کو وہ گھر پسند نہیں جس میں لوگوں کا گوشت کھایا جاتا ہو، یعنی غیبت کی جاتی ہو۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، دونوں میں سے جسے پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ جس رشتے میں صفائیاں دینی پڑ جائیں وہ رشتہ رشتہ نہیں رہتا، خوش فہمی بن جاتا ہے، اور خوش فہمی جتنی جلدی ہو ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے، ورنہ خیریت تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ جن کی پہلی محبت دھوکہ دے جائے وہ دوسری محبت غضب کی کر جاتے ہیں۔ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں اور جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ عورت کی ادھوری محبت، اعلی اخلاق اور خوبصورتی مرد کی نیندیں اڑا دیتی ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جو عورت 2 جگہ پر خاموشی اختیار کر لے تو مرد اس عورت کے عشق میں پاگل ہو جاتا ہے، جھگڑے اور غصے کے وقت۔